الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا ایک حصہ تلاوت کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو، جب تم نماز کا ارادہ کرنے لگو، جب تم نماز پڑھنے لگو، فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے کو دھو لو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے بازوؤں کو کونیوں سمیت دھو لو، وامسحوا برؤوسکم، اپنے سر کا مسح کرو، وَأَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ اللہ تعالی نے اہل ایمان کو قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کے اندر وضو کے 4 فرائض سکھا دیے۔ ایک بندہ مسجد میں آتا ہے، نماز کے لیے وقت تھوڑا ہے، اب وہ آدمی جلدی جلدی میں اپنے چہرے کو دھوتا ہے، اپنے پاؤں کو دھوتا ہے، اپنے بازوؤں کو دھوتا ہے، سر کا مسح کرتا ہے۔ جب یہ 4 فرائض پورا کر لیے، اب وہ نماز کے لیے آتا ہے تو اس آدمی نے نماز پڑھی تو اس کی نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک آدمی آتا ہے، اہتمام کے ساتھ مسواک کرتا ہے، کلی کرتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے، کانوں کا مسح کرتا ہے، انگلیوں کا ہلال کرتا ہے، یہ سارے طریقے یہ اسے سنت زندہ کرنے کا ثواب ملتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی کی ساری زندگی نماز پڑھنے میں لگ جاتی ہے، وہ ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے بال نمازیں پڑھتے ہوئے سفید ہو جاتے ہیں، لیکن کبھی وہ کامل نماز نہیں پڑھتا۔ اب نماز کامل کب بنتی ہے کہ پہلے نماز کی جو کنجی ہے وضو، اسے کامل کیا جائے۔
فرمایا ایک مسلمان کو پتہ ہو چہرے کا دھونا، بازوؤں کا دھونا، پاؤں کا دھونا یہ وضو میں فرض ہے، سر کا مسح کرنا یہ وضو میں فرض ہے۔ دنیا کے اندر دو مذہب ہیں، ایک مذہب ہے مسلمان جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، ایک مذہب ہے اہل تشیع جو اپنے آپ کو جعفری کہتے ہیں، شیعہ کہتے ہیں۔ پہلا اختلاف قرآن کریم کی اس آیت میں یہ ہے، اہل سنت کہتے ہیں نماز کے لیے وضو کرتے ہوئے پاؤں کا دھونا یہ فرض ہے۔ اہل تشیع شیعہ کا مذہب یہ ہے وضو کرتے ہوئے ننگے پاؤں پر مسح کرنا یہ اہل تشیع کے مذہب میں فرض ہے۔ اب یہاں جب اختلاف شروع ہوا، ایک آدمی مسجد میں نماز کے لیے آیا، اب نماز پڑھنے کے لیے وضو کامل کرے گا، اور وضو کامل کس طرح ہوتا ہے؟ فرمایا ایک آدمی چاہتا ہے میں اس طریقے سے وضو کروں جس طرح کے وضو کرنے کے بعد میری نماز اور وضو کامل ہو جائیں، تو اس آدمی کو بتایا جائے گا ہم نے کلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے، ہم نے طریقہ صحابہ کرام کا اختیار کیا ہے، لیکن مسائل میں ہم امام اعظم امام ابو حنیفہ کے مسائل پر عمل کرتے ہیں۔ دنیا میں 4 بڑے امام ہیں اور چاروں اماموں میں بڑے امام اعظم امام ابو حنیفہ ہیں۔ اب ہم کوئی بھی مسئلہ جب لینے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم امام صاحب کے مذہب پر مسئلے پر عمل کرتے ہیں۔ کسی نے امام صاحب سے پوچھا اہل سنت ہونا، اہل سنت کی نشانی کیا ہے؟ تو امام صاحب فرمانے لگے کہ صحابہ کرام میں سے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر کی فضیلت ماننا، حضرت عثمان، حضرت علی کے ساتھ محبت کرنا اور موزوں پر مسح کرنا یہ اہل سنت کی نشانی ہے۔ جب ہم نماز کے لیے وضو کریں، اگر ہم اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، اہل سنت کہتے ہیں، تو ہمارا اختلاف شیعہ کے ساتھ آئے گا کہ اہل تشیع شیعہ کا مذہب یہ ہے ننگے پاؤں پر مسح کریں گے، ہمارا مذہب یہ ہے ننگے پاؤں کو دھوئیں گے۔ پھر جب سردی کا موسم شروع ہوتا ہے، ایک سادہ مسلمان مسجد کو نماز کے لیے آتا ہے، اب مسجد کے اندر جب دیکھتا ہے ایک آدمی نے وضو کیا اور وضو کرتے ہوئے اس کے پاؤں میں عام سی جرابیں ہیں، اس آدمی نے جرابوں پر مسح کیا، نماز پڑھ لی۔ اب یہ سادہ مسلمان اپنے ذہن میں ایک وسوسہ لیتا ہے، کیا جراب پر مسح کرنا جائز ہے؟ کیا جراب پر مسح کرے گے نماز ہو جائے گی؟ حالانکہ ہم نے تو دیکھا ہے جب کوئی اہل سنت میں سے نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے یا تو پاؤں کو دھوتا ہے یا چمڑے کے موزے اس کے پاؤں میں ہوتے ہیں اور وہ چمڑے کے موزوں کے اوپر مسح کرتا ہے۔ اب شریعت نے ہمیں اصول بتایا، اگر چمڑے کا موزہ پاؤں میں ہے اس پر مسح کر لیا، 24 گھنٹے ایک آدمی جو اپنے علاقے میں رہتا ہے مسح کرے گا، 3 دن اگر سفر میں ہے اس پر مسح کرے گا، یہ شریعت کا ہمیں حکم ملا ہے۔ لیکن ایک آدمی نے جراب پر مسح کر لیا، اب یہ سادہ مسلمان اس سے سوال کرتا ہے کیا جراب پر مسح کرنا جائز ہے؟ کیا جراب پر مسح کریں گے نماز ہو جائے گی؟ تو وہ آدمی کہتا ہے ہاں میں اہل حدیث ہوں،
میں غیر مقلد ہوں، میں حدیث کو مانتا ہوں، میں کسی امام کو نہیں مانتا۔ آج کل سب سے بڑا جو فتنہ ہے، لوگوں کے عقیدے جو خراب ہوتے ہیں اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ وہ کسی امام کے پیچھے نہیں چلتے۔ وہ کہتا ہے میں اہل حدیث ہوں، اب لمبی سی داڑھی رکھ لی، لوگوں نے سمجھا یہ بزرگ ہے، اب یہ شیطان کا چہرہ بن گیا لوگوں کے ذہنوں میں وسوسے ڈالنے کے لیے۔ یہ مسجد نہیں آتا، یہ مسجد صرف اس لیے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آخری سورت میں نبی علیہ السلام کو سکھایا، آپ اپنی امت کو سکھائیں کہ میں پناہ مانگتا ہوں ان لوگوں سے جو وسوسے ڈالتے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں۔ اب یہاں تک اللہ تعالیٰ نے بتایا من شر الوسواس الخناس، برے ترین آدمی ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں۔ اب اس آدمی نے جراب پر مسح کیا، اپنے آپ کو اہل حدیث کہا، مسح کو جائز قرار دے دیا۔ ہم اسے بتائیں گے حدیث اس وقت لی جائے گی، عمل اس وقت کیا جائے گا جنہوں نے حدیث کو نقل کیا، جنہوں نے اس کے لیے محنت کی۔ فرماتے ہیں جراب پر مسح تو جائز ہے لیکن شرطیں ہیں۔ فرمایا جراب یا تو مجلد ہو، مجلد اس جراب کو کہتے ہیں جس کے نیچے بھی چمڑا لگا ہو، جس کے اوپر بھی چمڑا لگا ہو، یا شرط ہے ایسی جراب ہو جو منال ہو۔ منال اس جراب کو کہتے ہیں جس کے نیچے سارا چمڑا لگا ہو، جو پاؤں کو بچانے والی ہو، یا ایسی جراب ہو اتنی موٹی ہو کہ جب اس پر پانی ڈالا جائے تو وہ پانی اس کے پاؤں کو نہ پہنچے، یا وہ جراب اتنی موٹی ہو کہ جب بندہ اسے پہنے اور بغیر جوتے کے 3 میل چلے وہ جراب پھٹے نہیں، پھر اس جراب پر مسح کرنا جائز ہے۔ یا ایسی جراب ہو جسے پہن لیا جائے اور جیسا چمڑے کا موزہ بغیر کسی چیز کے پکڑے کھڑا ہوتا ہے، یہ جراب بھی ویسی کھڑی ہو جائے۔ اب اگر شرائط دیکھتے ہیں، عام سی دھاگے کی جراب پہن کر مسجد میں آتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں صرف وسوسہ ڈالنے کے لیے، اب یہ اپنے آپ کو نیا دین لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ اب اگر یہ کہے میں اہل حدیث ہوں، لوگوں کو بتایا جائے گا یہ اہل حدیث نہیں، یہ اہل حدث ہے۔ حدث کہتے ہیں گندگی کو، گمراہی کو، نئے نئے عقیدے کو۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں جب ایسا بندہ مسجد میں آتا ہے، نماز میں کھڑا ہوگا، کبھی رکوع کے وقت کانوں کو ہاتھ لگائے گا، رکوع سے چھوٹتے اٹھتے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگائے گا، نماز میں کھڑا ہوگا، بے شرموں بے ادبوں کی طرح ننگے سر کھڑا ہوگا، نماز میں کھڑا ہوگا، پاؤں کے درمیان کتنی جگہ باقی ہے کھڑا ہو گیا۔ اب اسے بتایا جائے شریعت مطالعہ، صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام سے دین کو لیا، صحابہ سے ائمہ نے امام کو لیا، ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں۔ جب سردیوں کا موسم آئے گا ہم نماز پڑھنے آئیں گے تو 2 طریقے اختیار کریں گے، اگر ننگے پاؤں ہوں گے پاؤں کو دھو لیں گے، اگر پاؤں میں جراب ہوگی اوپر موزہ ہوگا تو مسح کریں گے، لیکن جراب پر مسح نہیں کریں گے۔ بعض لوگ ایسے آدمی کو دیکھ کر عام سادہ جراب پر مسح کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو ان لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے جس نے مشقت اٹھائی جراب پر مسح کیا، نماز پڑھی، ایسے آدمی کا نہ وضو ہوا، ایسے آدمی کی نہ نماز ہوئی۔ اسے چاہیے دوبارہ وضو بھی کرے، اسے چاہیے دوبارہ نماز بھی پڑھے۔ یوں آتا ہے حدیث کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کسی جنگ سے واپس آ رہے تھے، وقت تھوڑا تھا، صحابہ کرام جلدی جلدی وضو کرنے لگے، بعض صحابہ کرام کے پاؤں کے کچھ حصے خشک رہ گئے،
تو نبی علیہ السلام نے اونچی آواز کے ساتھ صحابہ کرام کو مخاطب کر کے بتایا ویل للعقاب، ایڑیوں والوں کے لیے ہلاکت ہے جن کی ایڑیاں خشک تھیں۔ نبی علیہ السلام نے انہیں وہی سنا کر ڈرا دیا۔ آج یہاں ایسا وقت آ گیا، فتنوں کا ایسا دور آ گیا، لوگ اپنا مذہب لوگوں کے سامنے یوں لاتے ہیں جیسے یہ مذہب نبی علیہ السلام نے، صحابہ کرام نے ہمیں سکھایا ہے۔ اسی لیے جب بھی کوئی موقع بنتا ہے اس قسم کے فتنہ پرور لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرنے کے لیے، اور ہمارے سادہ لوگ بھی ایسے بدعتیوں کے پیچھے، ایسے بد مذہب لوگوں کے پیچھے چلنا، اپنی آسانی کے لیے آسان مذہب لینا وہ آسانی سمجھ کر لیتے ہیں، لیکن اپنے وضو کو، اپنی عبادات اور نمازوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اس لیے اب جب یہ سردیوں کا موسم شروع ہوا، سردیوں کے موسم میں سب سے بڑا فتنہ جرابوں پر مسئلے کا شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ کسی کو دیکھ بھی لیں، چلو اس کا اپنا مذہب ہے، آپ کسی کو دیکھ بھی لیں، چلو اس کی اپنی گمراہی کا ذریعہ ہے، لیکن ہم اسے بتائیں گے ہم تو امام اعظم امام ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں اور ہم تقلید کو، امام صاحب کے مسئلوں پر عمل کرنے کو واجب سمجھتے ہیں۔ جو آدمی امام صاحب کو نہیں مانتا ہم اسے گمراہ سمجھتے ہیں۔ اب جب یہ سردیوں کا موسم آیا، ہمارے سامنے دو ہی راستے ہیں، یا پاؤں کو دھوئیں گے یا چمڑے کے موزے پر مسح کریں گے۔ اب جب ہمارا یہ عقیدہ، جب ہمارا یہ نظریہ مضبوط ہوگا تو ہمیں پتہ چلے گا گمراہ کون ہے، ہمیں پتہ چلے گا دین اپنی مرضی کا دین بنانے والا کون ہے۔ جب ہم اس قسم کے مسائل کو سمجھیں گے ہمیں پتہ چلے گا گمراہ کون ہے، اہل سنت کون ہے، اہل بدعت اہل تشیع کون ہے۔ ہمیں پتہ چلے گا نبی علیہ السلام کا طریقہ صحابہ نے سکھایا وہ کون سا ہے، عام لوگوں نے بدعت ایجاد کی وہ کون سا طریقہ ہے۔ جب ہم ان باتوں کو لیں گے تو پھر ہمارے لیے اعمال کے اندر اللہ تعالیٰ نورانیت رکھ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے اللہ تعالیٰ ان مسائل کو سننے کے بعد ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔